نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة للعالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد والصلاۃ کے بعد پروگرام اسوہ حسنہ کے ایک اور سلسلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصائص کا ذکر ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے ہی انداز میں جو محبت فرمائی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو امتیازی اوصاف عطا فرمائی اس کا ہم ذکر کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک جہت کا آج ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ کے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات کو بنایا گیا اور کائنات عدم سے وجود میں آئی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہیں۔ اول اس معنی میں ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا، اور آخر اس اعتبار سے ہے کہ سب سے آخر میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا آپ کو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے ساتھ ہی اس کائنات کی جو تخلیق کا مقصد ہے وہ اپنے تمام کو پہنچ گیا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو آمد ہوئی یہ بھی ایک الگ ہی ایک رنگ ہے اس کا، جس کا آج ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کی آمد کے ساتھ جو انتظامات فرمائے، آپ کی آمد سے پہلے جو آپ کے چرچے کیے گئے، اور پھر جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کی تشریف آوری کے وقت جو نشانیاں دکھائی گئی اور بتلائی گئیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اہتمامات فرمائے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بہترین انصاب کا اہتمام فرمایا، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کا جو نسب تھا اس میں کوئی زنا کرنے والا نہیں تھا، یعنی جو پشتیں جو آپ کے لیے منتخب کی گئی، یعنی جن پشتوں میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نور منتقل ہوتا چلا گیا، وہ تمام کی تمام پشتیں انتہائی نیک، پارسا، متقی، پرہیزگار تھیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نور مبارک کو انتہائی اہتمام کے ساتھ ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نور خندہ پیشانی مبارک پر آپ کا نور جگمگانے لگا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کہ جب اس دنیا میں آمد ہوئی تو آپ کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی تو آپ کی ولادت کے وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے ساتھ ایسا نور ظاہر ہوا کہ زمین سے آسمان تک ہر چیز روشن ہو گئی، یعنی نور ہی نور چاروں طرف پھیل گیا آپ کی آمد کے ساتھ، اور روشنی کا وہ سلسلہ ہوا۔ آپ فرماتی ہیں سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ میں نے ان روشنیوں میں شام کے محلات کو دیکھ لیا، ایسا نور پھیلا، ایسی روشنیاں ہوئی اور ایسی خوشبو ظاہر ہوئی، فرماتی کہ دماغ عالم معطر ہو گیا، ایسی خوشبو ظاہر ہوئی۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام عام لوگوں کی طرح اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ خاص تھے، آپ کے لیے اہتمام بھی خاص کیا گیا۔ عام جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے کئی محرکات ہوتے ہیں، اس کے کئی ایک نظام اللہ رب العزت کا طریقہ کار ہے کہ اس میں اس کے ساتھ ناف کے ساتھ ایک نالی ہوتی ہے جو ماں کے پیٹ سے جڑی ہوتی ہے، جس سے وہ بچہ پرورش پاتا ہے، خوراک پاتا ہے، بڑا ہوتا ہے۔ لیکن پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں
کہ آپ مختون پیدا ہوئے، نہیں ختنہ شدہ آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ کا ناف جو ہے وہ بریدہ تھا، کٹا ہوا، اور آلائش اطفال سے آپ پاک پیدا ہوئے۔ اور بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ آلائشز وغیرہ ہوتی ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کی جب تشریف آوری ہوئی تو آلائش اطفال سے آپ پاک پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی دائیہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ میں بوقت ولادت حضور علیہ السلام کے پاس موجود تھی۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے جب آپ اس دنیا میں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے نور کی وجہ سے چراغ کی روشنی ماند پڑ گئی، اور آپ کا نور چراغ کی روشنی پر غالب آ گیا، اور فرماتی کہ میں نے اس رات 6 عجیب چیزوں کو میں نے ملاحظہ کیا، 6 الگ 6 چیزیں میں نے دیکھی۔ آپ فرماتی کہ جب آپ اول یہ کہ جب آپ علیہ السلام شکم مادر سے جب جدا ہوئے تو آپ اللہ رب العزت جب تشریف لائے اس دنیا میں تو آپ کی جو حیت تھی وہ حالت سجدہ کی تھی، یعنی آپ ماں کے یہ بطن مبارک سے باہر جب تشریف لاتے ہیں تو آپ زمین پر آتے ہی آپ سجدے کی حالت میں آپ تشریف لاتے ہیں، سجدہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے حالت سجدہ میں ناف بریدہ، اور آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے ربی حبلی امتی، ربی حبلی امتی، کہ اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور دوسرا یہ کہ جب آپ نے اپنا سر اٹھایا تو آپ کی زبان مبارک پر جو کلمات جاری تھے وہ یہ تھے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور جو تیسری جو خاص بات تھی حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ تیسری بات یہ تھی کہ جب آپ دنیا میں جب تشریف لائے تو آپ کے نور مبارک سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ اور چوتھی یہ کہ میں نے حسب دستور آپ کے غسل کا ارادہ کیا، جیسا کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو آپ کے بعد انہیں صاف ستھرا وغیرہ کیا جاتا ہے۔ فرماتی کہ میں نے حسب دستور ارادہ آپ کے غسل کا ارادہ کیا تو غیب سے آواز آئی کہ اے صفیہ تو غسل کی تکلیف گوارا نہ کر، کیونکہ ہم نے ان کو شکم مادر سے پاک صاف حالت میں جدا کیا ہے، انتہائی صاف ستھرے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر چھٹے یہ کہ جب میں نے چاہا کہ آپ کو کرتا پہناؤں، آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا کہ آپ کو کرتا پہناؤں تو میں نے دیکھا آپ کی پشت مبارک پر مہر نبوت سب تھی، اور آپ کی پشت مبارک پر یہ جملہ تحریر تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت صفیہ نے کتنے خوبصورت انداز میں سرکار کی آمد کے اس قصے کو بیان فرمایا۔ تو یہ بھی ایک ولادت، آپ کا میلاد ہی منانا ہے، آپ کی آمد کے تذکرے، آپ کی تعریف کرنا، ولادت، جشن ولادت جو منایا جاتا ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی آمد کا ذکر کیا جائے، آپ کی تذکرے کیے جائیں، آپ کے اوصاف کو بیان کیا جائے، تاکہ آپ کی تذکرے کو سن کر چاہے وہ نثر کے انداز میں چاہے وہ نعت کے انداز میں ہو، ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اضافہ ہو۔ تو کس خوبصورت انداز میں حضرت صفیہ نے جو آپ نے جو مشاہدات کیے وہ آپ نے بیان فرمائے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو آپ کے لیے جب اس دنیا میں آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ کے آنے کے ساتھ جو اہتمام بھی اللہ تعالیٰ کس طرح فرما رہے ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کی وجہ سے کائنات کو پیدا کیا گیا تھا، اور آپ کے آنے کے ساتھ کائنات کا مقصد جو ہے وہ تمام ہوا، اور یہ آپ کی آمد کے ساتھ جو نشانیاں ظاہر ہوئی اس سے چہار عالم کائنات کو یہ بات پتہ چل گئی کہ آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ پیغمبر اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں کہ جن کی آمد کی بشارت حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر 1,24,000 کم و بیش انبیاء اپنے امتیوں کو دیتے آئے ہیں، اور آپ کی آمد کے ساتھ ہی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور آپ کی آمد کے ساتھ ہی
وہ تمام خوشخبریاں، وہ تمام چیزیں جو آپ کی آمد سے پہلے چل رہی تھی، وہ سب کی سب آپ کی آمد کے ساتھ ہی پوری ہوگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ولادت کا ایک اور واقعہ کتب تاریخ میں ملتا ہے کہ نوشیروان کا محل آپ کی ولادت باسعادت کے وقت بحالت شکستگی ایسا پاش پاش ہوا جیسے لشکر کسریٰ کو پھر مجتمع ہونا نصیب نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ محل آپ کی آمد کے ساتھ بالکل پھٹ گیا، اور وہ عظیم الشان سمجھ لیجئے کہ نوشیروان کی جو حکومت تھی، سمجھے اس وقت کی سپر پاور تھی، اور اس کے محل پر 14 کنگرے تھے سونے کے، اور جو اس کی عظمت اور اس کی شان کا اظہار کنگرے لگے ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے کنگرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ گر پڑے، اور وہ محل جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ 14 حکمرانوں کے بعد یہ بادشاہت، یہ حکومت، یہ سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو کاہنوں نے بھی پیشن گوئی کہ اس سلطنت کے 14 بادشاہ تخت نشین ہو گئے۔ جب اس نے کسریٰ نے جب یہ سنا تو اسے بڑی تسلی ہوئی کہ ابھی تو 14 بادشاہ ہیں، تو بڑا لمبا طویل عرصہ ہے، لیکن دیکھا کہ 4 برس کے اندر ہی ان کے 10 بادشاہ گزر گئے، یہاں تک کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہ محل فتح ہوا، اور مسلمان اس پر غالب آئے، اور وہ سلطنت اسلامیہ میں شامل ہوا۔ تو حضور کی آمد کے ساتھ ہی پیغام دے دیا گیا کہ اب سکہ چلے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چلے گا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو بڑا مشہور ہے آپ کی آمد کے ساتھ، جو تاریخ میں لکھا جاتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت پہ پیش کیا جاتا ہے، کہ ایک آتش نمرود تھی، یہ فارس میں جو 1000 سال سے مسلسل جل رہی تھی، اور اس کے جلانے کا بڑا اہتمام کیا جاتا تھا۔ دن رات اس کے اندر آگ جلانے کے لیے جو معاملات تھے، لوگ مطلب لگے ہوتے تھے، اور دن رات اس میں آگ جلتی رہتی تھی، یعنی 1000 سال تک وہ آگ کبھی بجھی نہیں تھی، ہمیشہ جلتی رہی تھی۔ لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں، آپ کے آنے کے بعد اب کسی اور دین کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل قرآن پاک کی وہ آیت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ دین کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ چکے ہیں۔ جب ایک چیز کامل موجود ہو تو پھر دوسرے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے اس بات پر راضی ہوں گا کہ تم اسلام کو بطور دین اختیار کرو۔ اور ایک اور آیت قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے اِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ، کہ اب دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فقط ایک فرقے یا ایک گروہ کے لیے تشریف نہیں لائے، بلکہ آپ قیامت تک کی تمام انسانیت کے لیے تشریف لا چکے ہیں۔ تو قیامت تک کے آنے والی جتنی نسلیں انسانی ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائیں اور ان کے لائے ہوئے دین کو قبول کریں۔ اور یہی آپ کی آمد کے ساتھ یہی دلیل تھی جب آتش نمرود بجھی فارس میں، اور جب بجھ گئی یہ دلیل تھی اس بات کی کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا چکے ہیں، اب آپ آنے کے بعد اب اور کسی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اسی طرح کچھ دریاؤں کا ذکر آتا ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ دریا ایسے تھے کہ جن پر دریائے ساوا کہ جس کے کنارے شرک ہوا کرتا تھا، بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی، اللہ کے حکم سے یکا یک خشک ہو گیا، دیکھتے دیکھتے خوش ہو گیا۔ یہ اس بات کی دلیل تھی کہ اب شرک بت پرستی کا خاتمہ ہوگا حضور کی آمد کے ساتھ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور آپ نے آمد کے ساتھ ہی بت پرستی کو جڑ سے اکھاڑ کر پھیر دیا، اس کا خاتمہ فرما دیا۔ اسی طرح آپ کی آمد کے ساتھ ایک اور معاملہ تھا کہ جنات جو ہیں وہ عرش کی طرف، آسمان کی طرف چلے جایا کرتے تھے، اور وہاں فرشتوں کی باتیں سنتے تھے
اور آ کر کاہنوں کو بتا دیا کرتے تھے، اور پھر کاہن اس میں اپنی طرف سے بہت ساری باتیں ملا کر لوگوں کو بتاتے تھے، جس سے یہ ہوتا تھا کہ بہت ساری خبریں یعنی کہ مرچ مسالے والی لوگوں کو سننے کو ملتی تھی، کچھ سچ ہوتی تھی کچھ جھوٹ ہو جاتی تھی۔ تو یہ کاہنیت جو آج بھی ہے، جس کا اسلام منع کرتا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر دیا، اب کسی بھی جنات کو، جن کو اوپر آسمان کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر کوئی جانا بھی چاہتا ہے تو اس پر آگ کے شعلے برسائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ پلٹ کر واپس آ جاتا ہے۔ یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ یہ نظام میں تبدیلی آئی۔ اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی، اس دنیا میں جب تشریف لائے، تو ایک اور جو خصوصیت جو آپ کے بارے میں بیان کی جاتی ہے کہ روئے زمین کے تمام بت آپ کی آمد کے ساتھ اوندے منہ گر پڑے، سب کے سب بت آپ کی آمد کے ساتھ گر پڑے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ ہی تخت بلقیس جو تھا وہ الٹ گیا، اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، آپ کے دادا، وہ فرماتے کہ میں شب ولادت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ شریف میں تھا، میں حرم شریف میں تھا، کعبہ شریف میں تھا۔ فرماتے میں نے دیکھا قریب وقت سحر، میں نے دیکھا کہ کعبہ معظمہ جو ہے وہ مقام ابراہیم کی جانب سجدے میں گیا اور جھک گیا، اور میں نے دیکھا کہ وہ بت جو خانہ کعبہ کے ارد گرد موجود تھے وہ سب کے سب سر نگو ہو گئے، اور سب سے بڑا بت جس کا نام ہبل تھا وہ گر پڑا، منہ کے بل گر پڑا۔ تو یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اس دنیا میں ہو چکی، اور خانہ کعبہ نے بھی آپ کی طرف جھک کر آپ کو سلامی پیش کی، حجر اسود کی جانب جھکے اور آپ کو سلامی پیش کی۔ تو یہ میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور پھر فرماتے کہ اندر سے آواز آئی کہ آمنہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف اس دنیا میں لا چکے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سارے واقعات ہیں، اس کا انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے ساتھ جتنے بادشاہ تھے ان پر رعب چھا گیا، اور اب یہ بات ثابت ہوئی کہ اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کی آمد کے ساتھ اب ایک نیا نظام وجود میں آ چکا ہے، اور اس نظام کے اندر صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ چلے گا۔ تو معزز سامعین، میں نے مختصر انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت کے وقت کے جو معاملات تھے اس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا خیال رکھ رہا ہے، ان کو جب پیدا فرماتا ہے، ان کا جب نور مبارک تخلیق فرماتا ہے، تو اس کے لیے بھی اللہ کا اہتمام دیکھیں۔ میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ تخلیق میں اللہ رب العزت سے جو سب سے پہلا وصف تخلیق ظاہر ہوا وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلا جو تخلیق تھی، جو نور محمد تھی، اللہ نے اسے بھی اتنے شاندار انداز میں تخلیق کیا ہے۔ وہ نور محمدی اتنا کامل تھا کہ اس نور محمدی کے صدقے میں پوری کائنات عدم سے وجود میں آئی۔ نور محمدی پھیلتا چلا گیا، کائنات عدم سے وجود میں آتی چلی گئی۔ ہم تصور کریں کتنا کامل وہ نور ایمانی ہوگا، کتنا کامل وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی پیدائش کے وقت بھی آپ کے لیے اہتمام کیا، جب نور محمدی تخلیق فرمایا تو اہتمام کیا، جب آپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو اہتمام کیا، عرش پر آپ کا نام تحریر فرمایا، فرش پر آپ کا نام تحریر فرمایا، جنت کے ہر پتے پر آپ کا نام تحریر فرمایا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ بھی حضور کے صدقے میں قبول ہوئی۔ جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطا سرزد ہوئی تو آپ نے عرش پر یہ نام لکھا ہوا دیکھا، محمد الرسول اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ میں تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں مولا، تو اس کے صدقے مجھے معاف فرما دے۔ تو پہلی سفارش میں بھی اگر کوئی چیز کام آئی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس میں گرامی تھا۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آپ کی آمد پر بھی دیکھیں کس طریقے سے، کس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اہتمام کیے گئے۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو واقعات آپ کے سامنے میں نے پیش کی، گویا زمین کو، اہل دنیا کو پیغام دے دیا گیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ اور آج الحمدللہ ہم حضور کی آمد کو اسی اہمیت کے ساتھ اسی لیے مناتے ہیں، اور ہم مناتے بھی میلاد ہیں۔ وہ سب سے بڑا مسئلہ جو
خطرہ ہوتا ہے وہ شرک کا خطرہ ہوتا ہے نا، کہ کوئی مشرک نہ ہو جائے، عزت و احترام تعظیم زیادہ نہ ہو جائے، غایت عقیدت اتنی نہ بڑھ جائے کہ شرک کے دائرے میں داخل نہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ میلاد مصطفیٰ کے ذریعے میلاد مصطفیٰ جو قدم ہے وہ شرک کے گلے کو گھونٹ دیتا ہے، شرک کو ختم کر دیتا ہے، کیونکہ میلاد کے معنی وہ جو پیدا ہوا، مولود سے میلاد ہے، یعنی کہ وہ دن کہ جس دن سرکار پیدا ہوئے وہ میلاد، وہ دن۔ اور جو پیدا ہوتا ہے نا وہ کبھی خالق نہیں ہوتا، وہ مخلوق ہوتا ہے۔ تو میلاد کا لفظ ہی اصل دیکھا جائے نا، اس لفظ کی برکت و تاثیر اگر آپ دیکھیں تو یہ لفظ ہی شرک کی جس شدت و درجے کے ساتھ یہ لفظ میلاد نفی کرتا ہے نا، اور کوئی چیز نہیں کرتی۔ تو لہذا جو وسوسے جو شیطان ذہن میں ڈالتا ہے کہ نعوذ باللہ شرک کے معاملات ہیں، تو حضور کی میلاد کی جو برکت ہے، سرکار کا جو یوم ولادت ہے، تو آج بھی الحمدللہ ہم یوم ولادت مناتے ہیں، حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ حضور کا میلاد ہر سال منا کر ہم شرک کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم سے بڑا کون شرک کی نفی کرنے والا ہوگا کہ جس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی آمد کی ہم ولادت و جشن مناتے ہیں، یہی سمجھ کر کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں، بندے ہیں، اور اللہ کے حکم سے اس دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اختیارات عطا فرمائے، کہ اللہ کی رحمت کا بھی تقاضا یہ ہے، اس کی سخاوت و عطا کا بھی تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اختیار دیں۔ اگر آپ اتنی تنگ نظری کریں گے اختیارات کے معاملے میں، اگر آپ تنگ نظری و تنگ دلی کریں گے تو اس پر اللہ کی رحمت پر بھی سوال ہونا شروع ہو جائے گا کہ ہم اللہ کی رحمت جو ہے وہ سخاوت کا جو تقاضا یہ ہے کہ اختیارات دیے جائیں۔ اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ارشاد فرما دیا کہ اللہ دینے والا ہے، وَأَنَا الْقَاسِمُ، میں تقسیم کرنے والا ہوں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دینے والی رب کی ذات ہے، تقسیم کرنے والے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کے سامنے چند ایک چیزیں حضور کی ولادت کے حوالے سے پیش کی۔ ایک وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم خصائص کا ذکر کر رہے ہیں۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور خاصیت کا ذکر ہم آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کی گواہی خود آپ کے دشمنوں نے دی۔ اس موضوع کو بنیاد بناتے ہوئے ہم چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کا جائزہ لیں، پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اخلاق حسنہ اس کے سب قائل تھے، اپنے پرائے دشمن دوست سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ کے قائل تھے۔ اور اگر ہم دیکھیں، اگر کسی شخص کی عظمت کو اگر ہم نے جاننا ہو تو ہم دیکھیں کہ ان کے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن بھی آپ کی جو صفات حسنہ تھے ان کے قائل تھے، اور آپ کے بارے میں ارشاد فرماتے تھے کہ آپ سچے ہیں، صادق ہیں اور امین ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی کہ اعلان نبوت سے قبل آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا، یعنی سچ بولنے والا اور امانت کا دھیان رکھنے والا، امانت کی جو ہے خیال رکھنے والا اور امانت کو قائم رکھنے والا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں مشہور تھا اور لوگ آپ کے پاس امانت رکھوایا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں سے کہا ایک موقع پر کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں، اس بات کا یہ بتلاؤں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، تم میری بات مانو گے؟ تو سب نے کہا بالکل ہم آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ آپ سچے ہیں اور آپ امین ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تو میں تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کی طرف آ جاؤ، اور میں محمد اس کا ایک رسول ہوں، پیغمبر ہوں، اور میری نبوت پہ اقرار کرو۔ تو اس وقت بھی لوگوں کے دلوں پر پتھر تھے، انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ تو بہرحال موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر ہم شہادت کو دیکھیں تو شہادت بھی اپنی تقسیم کے اعتبار سے 4 درجوں پر ہوتی ہے۔ ایک تو دشمن کی شہادت گواہی ہوتی ہے، ایک دوست کی شہادت ہوتی ہے۔ اب اس کی بھی 2 قسمیں، ایک وہ شہادت ہوتی ہے جو عینی ہوتی ہے، یعنی اپنی آنکھ سے کسی نے دیکھا ہو اور گواہی دی ہو کہ ہاں یہ فلاں ایسے تھے، اور ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جو اخبار و خبروں کے ذریعے، حالات و واقعات کے ذریعے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت یہ تھی۔ بہرحال ہر کسی شہادت کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت انہوں نے بھی دی جو آپ کے دشمن تھے اور جنہوں نے آپ کو دیکھا تھا۔ مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں،
کفار کے درمیان ابو جہل، یہ حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اس کے بارے میں سیرت کتب سیر کے بہت ساری واقعات موجود ہیں کہ کس درجے کی دشمنی ابو جہل نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کی، لیکن یہ بھی حضور علیہ السلام کی تعریف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فرمائے اے محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، پیارے آقا کریم علیہ السلام محمد مصطفیٰ، اے محمد میں تم کو جھوٹا نہیں کہتا، البتہ تم جو کچھ وحی سے کہتے ہو سمجھاتے ہو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل فرمایا جس میں حضور علیہ السلام کو تسلی دی گئی، فرمایا کہ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ اے محبوب کریم علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، یہ جو کہتے ہیں جس آپ اس سے غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اس بات کی پرواہ نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ در حقیقت ظالم اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے نضر بن حارث، اس نے بھی حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور حضور کے دور میں موجود تھا، اور اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ایک مرتبہ قریش کے بڑے بڑے رؤساء سردار جلسے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کا ذکر ہو رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے دشمن ہے، وہ ذکر خیر تو کوئی نہیں کرے گا، تو بہت ساری باتیں ہو رہی تھی۔ تو نضر بن حارث جو قریش میں سب سے زیادہ جہاں دیدہ تھا، اس نے کہا اے قریش، تم پر جو مصیبت آئی ہے تم اس کی تدبیر تو نہ نکال سکے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے چھوٹے سے بڑے ہو گئے اور وہ تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ اخلاق والا ہے، حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ سب سے شاندار ہیں، اور وہ تمہارے سامنے بڑے ہوئے اور سب سے زیادہ امانت دار ہیں اور سب سے زیادہ سچ بولنے والے ہیں، اور جب ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی اور اب یہ تمہارے سامنے قرآن کی باتیں کرتے ہیں، قرآن پیش کرتے ہیں، تو اب تم کہتے ہو کہ وہ ساحر ہے، وہ کاہن ہے، وہ شاعر ہے، وہ مجنون ہے۔ خدا کی قسم میں ان میں سے کوئی بات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پاتا ہوں، اور جو باتیں ان کے بارے میں کر رہا ہوں اس میں سے کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ نضر بن حارث حضور علیہ السلام کے بارے میں بیان کرتا ہے، سیرت النبی میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور گواہی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں، ابو سفیان، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، وہ صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، لیکن جب وہ اسلام نہیں لائے تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے کہ اس وقت جو قیصر جو تھا، اس وقت کا ایک بڑی قوت تھی، بڑی طاقت تھی، تو اس وقت کے جو کفار مکہ، مشرکین مکہ تھے، انہوں نے قیصر سے بھی مدد لینا چاہیے کہ ہم کسی طرح اس بڑی حکومت کے پاس جائیں، سلطنت کے پاس جائیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کریں کہ کسی طرح ان کی قوت کو پیارے آقا کریم علیہ السلام اور ان کے دین کے خلاف، ان کے ماننے والوں کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ تو یہ لوگ وفد لے کر گئے تھے ابو سفیان وغیرہ، اور جب انہوں نے اپنا مدعا و ماجرا پیش کیا تو اس وقت حضور علیہ السلام اس نے کچھ سوال کیے تھے ابو سفیان سے، اور جب اس نے وہ سوال کیے تو اس کے جوابات میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ کیا سوال تھے، اور اس وقت جو ابو سفیان جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا وہ کیا حضور علیہ السلام کے بارے میں رائے رکھتے ہیں۔ تو قیصر نے پوچھا کہ مدعی نبوت کا خاندان کیسا ہے، تو ابو سفیان نے کہا بہت شریف ہے۔ اب یہ حالانکہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن حقیقت بات تھی، کہا کہ یہ شریف خاندان ہے۔ قیصر نے پوچھا اس خاندان میں کسی اور نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو ابو سفیان نے کہا نہیں۔ قیصر، جن لوگوں نے ان کے مذہب کو قبول کیا وہ لوگ کمزور ہیں یا طاقتور؟ تو ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ ہیں۔ قیصر نے سوال کیا کہ اس کے پیرو یعنی ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ قیصر نے پھر سوال کیا کبھی تم لوگوں کو اس کی نسبت جھوٹ کا تجربہ ہے، کبھی انہوں نے کوئی جھوٹ بولا ہے؟ تو ابو سفیان کہتا ہے کہ ابھی تک تو نہیں، مگر آئندہ کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ یعنی قیصر کے دربار میں ایک دشمن ہے، ایک قیصر بھی دشمن ہے، ابو سفیان بھی دشمن ہے، اور یہ دو دشمن جو ذکر کر رہے ہیں حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ پلاننگ یہ ہو رہی ہے کہ فوج لے کر پر حملہ کیا جائے تاکہ انہیں ختم کیا جا سکے،
ان کے باہمی گفتگو دیکھیں دو دشمن حضور کی تعریف کر رہے ہیں، اس سے بڑھ کر حضور کا اخلاق کیا ہوگا، حضور کی تعریف و عظمت کیا ہوگی۔ ابو سفیان قیصر نے کہا کہ دعوی نبوت سے قبل اس کے چال چلن کی نسبت تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ابو سفیان نے کہا ہم ان کی نسبت بہت اعلیٰ رائے رکھتے ہیں اور وہ ساری قوم میں بالاتفاق صادق اور امین تسلیم کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قیصر کہنے لگا کہ وہ کیا سکھاتا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگا کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو ان کا شریک مت بناؤ، نماز پڑھو، پاک دامنی اختیار کرو، سچ بولو، بدی سے بچو، اہل قرابت کا حق ادا کیا کرو۔ تو آپ دیکھیں کہ حضور کے جو اس وقت جو بظاہر جو دشمن تھے، جو حضور کو نہ ماننے والے تھے، وہ درباروں میں بھی جا کر حضور کے حق میں گواہی دے رہے ہیں۔ یہ میرے آقا کا کردار تھا جو سورج کی طرح روشن تھا، اور آپ کی کردار کا جو غلبہ تھا، آپ کی شفافیت کا غلبہ دشمن کے دلوں پر بھی قائم نظر آتا ہے۔ اسی طرح چند اور شہادتیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جنہوں نے پڑھ کر حضور کے حالات کو رائے قائم کی۔ کچھ انگریزوں کی شہادتیں ایک ذکر کرتے ہیں۔ سر ولیم میمور صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اخلاص و صداقت کا یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ کا مذہب سب سے پہلے قبول کرنے والے ان کے دلی دوست، ان کے گھر والے ہیں۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام کی شخصیت کیسی تھی، آپ کی شخصیت کتنی شاندار تھی، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کو دوست جانتا ہے، قریبی گھر والے قرابت دار جانتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جو قریبی لوگ ہوتے ہیں یہ کبھی مغلوب نہیں ہوتے ہیں، لیکن پیارا کا کریم علیہ السلام کا کردار کتنا شاندار تھا۔ آپ نے جب انہیں دعوت دی تو انہوں نے سب اسلام قبول کیا۔ اسی طرح مسٹر تھامس کارلائل وہ کہتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے دنیا کو جو پیغام دیا وہ ہر حال میں ایک سچا اور حقیقی پیغام تھا، اور اس کا ماخذ وہی ہستی تھی جس کی عطا کسی نے بھی نہیں پائی تھی۔ اور حضور علیہ السلام کے نہ اقوال جھوٹے ہیں، نہ اعمال، نہ وہ خالی صداقت تھے، نہ کسی کی نقل و تقلید تھی۔ حیات ابدی کا ایک نورانی وجود تھا جو قدرت کے وسیع سینے میں سے دنیا کو منور کرنے نکلا تھا، اور بلا شبہ اس کے لیے امر ربانی ہی تھا۔ یہ ایک انگریز ہے جو حضور کے بارے میں گواہی دیتا ہے۔ ایک مسٹر برنارڈ شاہ، یہ بھی ایک انگریز ہیں، انگلستان کے بہت بڑے ادیب ہیں، اور جب یہ لاہور سے ایک رسالہ لائٹ وہ جاری کیا کرتے تھے، جب یہ بمبئی میں آئے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے، وہ بڑے بلند پایہ انسان تھے، میری رائے میں انہیں انسانیت کا نجات دہندہ کہنا چاہیے، میری رائے میں انہیں انسانیت کا نجات دہندہ کہنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر ان جیسا انسان موجودہ دنیا کا ڈکٹیٹر بن جاتا تو دنیا کے پیچیدہ مسائل ایسے طریقے پر حل کر دیتا کہ انسانی دنیا مطلوبہ امن راحت کی دولت سے مالا مال ہو جاتی۔ اسی طرح ایک اور انگریز کے ایک وہ نیپولین بوناپارٹ کے نام سے ہیں، یہ فرانس کا جو عظیم ترین جنرل ہے، یہ بھی حضور علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دراصل سردار اعظم تھے، آپ نے اہل عرب کو درس اتحاد دیا، ان کے آپس کے منازعات مناقشات کو ختم کیا، تھوڑی سی مدت میں آپ کی امت نے نصف دنیا کو فتح کر لیا۔ 15 سال کی مختصر مدت میں لوگوں کی بڑی تعداد نے دیوتاؤں کی پوجا پاٹ سے توبہ کر لی اور مٹی کے بنے ہوئے بت مٹی میں ہی ملا دیے اور بت خانوں میں رکھی ہوئی مورتیوں کو توڑ کر رکھ دیا۔ اور یہ کارنامہ رہبر انسانیت کا ہی نہ تھا اور نہ آپ ہی کی کتاب کا نتیجہ نہ تھا کہ یہ سب کچھ 15 سال کے عرصے میں ہوا، یعنی کہ قلیل عرصے میں اتنا بڑا کام آپ کا ہوا۔ کہ وہ کہتا ہے کہ جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 150 سال میں اپنی امتوں کو صحیح راہ پر لانے میں کامیاب نہ ہو سکے، یہ وہ بیان کر رہا ہے اپنی طرف سے۔ اور حضور علیہ السلام عظیم المرتبت انسان تھے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے اس وقت اہل عرب صدیوں سے خانہ جنگی میں مبتلا تھے۔ دنیا کے اسٹیج پر قوموں نے جو عظمت و شہرت حاصل کی، اہل عرب نے بھی اسی طرح کی ابتلا اور مصائب کے دور سے گزر کر
عظمت حاصل کی، اور اس قوم نے اپنی روح اور نفس کو تمام آلائشوں سے پاک کر کے تقدس اور پاکیزگی کا جوہر حاصل کیا۔ تو یہ برنارڈ شاہ، ایک اور انگریز ہیں جارج برنارڈ شاہ، وہ حضور کی تعریف میں لکھتے ہیں کہ آنے والے 100 سال میں ہماری دنیا کا مذہب اسلام ہوگا، مگر یہ موجودہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں دماغوں اور روحوں میں جان گزین تھا۔ اکاؤنٹ ٹالسٹائی، یہ بھی ایک انگریز ہیں، حضور علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل اخلاق انسانی کا حیرت انگیز کارنامہ ہے۔ حضور کی جو صفات ہیں، حضور کا جو حسن اخلاق ہے، وہ ایک عظیم کارنامہ ہے۔ ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ اور ہدایت خالص سچائی پر مبنی تھی۔ اللہ اکبر! دیکھیں دشمن بھی حضور کی عظمت کی گواہی دے رہا ہے۔ اس طرح ایک اور ڈاکٹر جی ایم ایل حضور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہیوں کے لیے ایک بہترین راہ ہدایت قائم کی، اور یقیناً آپ کی زندگی نہایت پاک اور صاف ہے۔ اللہ اکبر! تو ایک اور انگریز مسٹر سیل کے نام سے، وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اپنی تحقیقات میں کوئی ثبوت ایسا نہیں پایا کہ جس سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوی رسالت میں شبہ ہو سکے یا آپ کی مقدس ذات پر مکر و فریب کا الزام لگایا جا سکے۔ اکبر الہ آبادی نے اس مشہور غیر مسلم انشا پرداز مسٹر سیل کے بارے میں کیا خوب کہا، کہتے ہیں مصنف سیل کو لکھنا پڑا اپنے رسالے میں، وہ یوں اصحاب میں تھے جس طرح ہو چاند حالے میں، وہ یوں اصحاب میں تھے جس طرح ہو چاند حالے میں۔ اس طرح ایک اور انگریز مورخ ولیم ڈاڈ، وہ لکھتا ہے حضور کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کمال جو آپ نے فتح مکہ کے بعد منافقوں کے حق میں ظاہر کیا، وہ اخلاق انسانی کا حیرت انگیز نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے بعد یہ اعلان کر دیا، سب کو معاف فرما دیا، فرمایا جو خانہ کعبہ میں پناہ لے اس کے لیے معافی ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے معافی ہے، جو فلاں کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے معافی ہے۔ غرض یہ کہ آپ نے مکے جیسی عظیم فتح بغیر خون بہائے، بغیر قتل و غارت کے، آپ نے مکے کو شاندار انداز میں آپ نے فتح کیا، اور آپ نے معافی کا وہ دروازہ کھلا کہ آج بھی تاریخ اس بات پر انگشت بدندہ ہے کہ پیارے آقا کریم علیہ السلام کے اخلاق کتنا کریمانہ تھا۔ اس طرح ایک اور انگریز ہے ریورنڈ آرمیکوئل، وہ لکھتے ہیں کہ اگر آپ کی تعلیم پر انصاف اور ایمانداری سے تنقیدی نظر ڈالی جائے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ مرسل اور معمور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے تشریف لائے ہوئے بندے ہیں۔ کہ وہی ہستی ہو سکتی ہے انصاف اور عدل کرنے کا، جو اس درجے پر جو آپ کا جو پیمانہ تھا، وہ یقیناً وہی ہستی اس پر اتر سکتی ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہو۔ اللہ پروفیسر باسور اسمتھ یہ لکھتے ہیں کہ بلا شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اگر پوچھا جائے کہ افریقہ بلکہ کل دنیا کو مسیحی مذہب نے زیادہ فائدہ پہنچایا یا اسلام نے زیادہ فائدہ پہنچایا، وہ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہنا پڑے گا کہ اسلام نے سب سے زیادہ انسانیت کو فائدہ پہنچایا۔ اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش ہجرت سے پہلے شہید کر ڈالتے تو مشرق و مغرب دونوں ناکارہ و ناقص ہو جاتے۔ اگر آپ نہ آتے تو دنیا کا ظلم بڑھتے بڑھتے دنیا کو تباہ کر دیتا۔ اگر آپ نہ ہوتے تو یورپ کے تاریک زمانے دو چند بلکہ سہ چند زیادہ تاریک ہو جاتے۔ اگر آپ نہ ہوتے تو انسان ریگستان میں بھٹکتے پھرتے۔ جب میں آپ کے جملہ صفات اور تمام کارناموں پر بحیثیت مجموعی نظر ڈالتا ہوں کہ آپ کیا تھے وہ کیا ہو گئے، اور آپ کے تابعدار غلاموں نے کہ جن میں آپ نے زندگی کی روح پھونکی تھی کیا کیا کارنامے دکھائیں، تو آپ مجھے سب سے زیادہ بزرگ، برتر اور اپنی نظیر میں اپنی مثال آپ دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ، یہ میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام کی گواہی اغیار دے رہے ہیں، انگریز دے رہے ہیں۔
انہوں نے مطالعہ کیا، واقعی دیکھا انہوں نے، اگر پیارے آقا تشریف نہ لاتے، اگر آپ اخلاقیات اور کردار کے جو معیارات حضور نے قائم کیے ہیں، عفو و درگزر کی جو تاریخ آپ نے، مثال آپ نے قائم کی ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو دنیا کس جہت پر ہوتی ہے، ظلم کا شکار ہوتی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کا سب سے بڑا اعزاز یہی ہے کہ آپ نے آ کر دنیا میں عدل کو قائم کیا اور ظلم کو ختم کیا۔ اور آپ یاد رکھیے کہ مذہب کا کام یہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مذاہب کو بھیجا ہی اسی لیے ہے، اپنے بندوں کو بھیجتا ہی اسی لیے تاکہ دنیا میں بیلنس قائم ہو سکے، عدل کا، نظام کا، انصاف کا۔ مذاہب اصل میں انصاف اور عدل کے قیام کے لیے ہے، کیونکہ یہ رحمانیت کا، اللہ کے رحم کا بھی یہ تقاضا ہے، جبکہ مقابل میں جو شیطانی قوتیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ دنیا ظلم کے اندھیروں میں، دلدل میں ڈوب جائے اور مسلمان ایک دوسرے کے، اور انسان بلکہ دنیا بلکہ ایک دوسرے کے گلے کاٹے۔ لیکن یہ مذہب ہی ہے، یہ اسلام ہے کہ جس نے کس خوبصورتی کے ساتھ دین کے نظام کو قائم کر رکھا ہے۔ مسٹر پیٹر کرپٹس کہتے ہیں کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اس سے پہلے کسی نے بھی عورتوں کے حق کی حفاظت نہیں کی، اور اس کی قانونی ہستی قائم ہوئی جس کی بدولت وہ مال اور وراثت میں حصے کی حقدار ہوئی، وہ خود اقرار نامے کرنے کے قابل ہے، اور برقع پوش مسلمان خاتون کو ہر ایک شعبہ زندگی میں وہ حقوق حاصل ہوئے جو آج 20ویں صدی میں اعلیٰ تعلیم یافتہ آزاد عیسائی عورت کو حاصل ہوئے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے حبیب نے اپنی امت کی اس عورت کو برقع پوش خاتون کے حقوق عطا فرما دیے تھے۔ یہ وراثت کا قانون ہے، یہ مال کی تقسیم کا قانون ہے، یہ نکاح کا جو تصور و بندھن ہے، اس عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ وگرنہ آپ کی آمد سے قبل تو عورت کا یہ حال تھا، اس کی حیثیت غلام سے زیادہ نہ تھی۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے دوں، اگر کوئی بندہ مر جاتا نا تو اس کی بیوی بھی ترکے میں تقسیم ہوتی تھی کہ کون سا بیٹا اس کی بیوی کو لے گا، یعنی کہ اپنے باپ کی بیوی کو بھی اپنے گھر میں رکھ لیا کرتے تھے، اس کے ساتھ شادی کر لیا کرتے تھے۔ ظلم کی انتہا تھی، ظلم کی انتہا تھی۔ وہ عورت تو فقط ایک کھلونا تھی جو مردوں کے ہاتھ میں کھیلتی تھی، لیکن حضور علیہ السلام نے جو عورت کو عزت دی ہے، کیا عزت دی آپ! سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حلیمہ سعدیہ کی صاحبزادی، آپ کی جب دودھ بہن جب تشریف لایا کرتی تھی تو آپ ان کے لیے چادر بچھا دیا کرتے۔ آپ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ تو زہرا تشریف لاتی تو آپ اٹھ کر ان کا استقبال کرتے۔ مطلب بہت ہی عورتوں کے حقوق کا، اور آپ فرماتے کہ جب عورتیں اونٹ پر سوار ہوتی اور جب انہیں تیز چلایا جاتا، فرماتے آہستہ چلاؤ، اس پر آبگینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنی احترام، اتنی عزت، اتنا لحاظ، اتنا مروت جو سرکار کریم علیہ السلام نے اپنا خواتین کے ساتھ کیا، اپنی امہات المومنین کے ساتھ کیا، اپنی صاحبزادیوں کے ساتھ کیا، اور پھر جو صحابہ کرام کی جو صحابیات کی ان کے ساتھ جو آپ نے سلسلے کو قائم رکھا، یہ ایک اپنی مثال آپ ہے۔ اسی طرح جان ڈیون پورٹ وہ کہتا ہے کہ اس میں کچھ شبہ نہیں کہ تمام مفتو اور فاتحوں میں ایک بھی ایسا نہیں کہ جس کی زندگی کے واقعات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقائع حیات سے زیادہ مفصل اور سچے ہوں۔ یعنی حضور علیہ السلام وہ ہستی ہے کہ آپ کے کردار کو اتنی باریک بینی کے ساتھ قلم بند کیا گیا ہے، آپ کے اٹھتے ہوئے قدم تک کا ذکر کیا گیا ہے، اور صحابہ کرام نے اس طریقے سے آپ کے احادیث، اقوال، افعال کو ترتیب دیا ہے، اتنی مفصل گہرائی کے ساتھ کسی بھی فاتح مفتوح کے واقعات کو قلم بند نہیں کیا گیا جو حالات حضور کی اس دنیا میں صحابہ کرام نے پیش کیے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ السلام پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے صدقے، ان کے فیضان سے ہمیں مستفید فرمائے، اور بروز محشر پیارے آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت ہم سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔